رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مناہل میرے ساتھ موجود ہیں, لے کر آئی ہیں آپ کے لیے رائزنگ پاکستان کے اون سے نکال کے گرما گرم 3 گڈ نیوز اور ساتھ میں میسیجز. جب میں گرما گرم کہتا ہوں تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ اب وہ گجریلا پکے اور وہ گرما گرم اور جو کھیر پکے وہ بھی گرما گرم. کھیر ٹھنڈی ہونی چاہیے اور گجریلا گرم ہوتا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ نے گجریلا اور کھیر کی بات کی تو لٹرلی میرے منہ میں پانی آ گیا. لیکن ہم سب سے پہلے تو خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی خبر تو بہت اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ان کے برآمدات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل, ایگزیکٹلی ہماری ایکسپورٹس. ایگزیکٹلی. تو وہی خبر بھی اسی حوالے سے کہ ہماری جو پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گرو بھی کر رہی ہے اور فلرش بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جاری کردہ اطلاعات و شمار کے مطابق پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں لاسٹ ایئر کی نسبت 10% اضافہ ہوا ہے. اور 10% جو ہے وہ ایک سال کے اندر بہت بڑی بات ہے. اور اضافہ ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس طرح ہے کہ جنوری 2023 میں جو ایکسپورٹس تھے وہ $1.3 بلین تھے اور جنوری 2024 میں جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں وہ $1.4 بلین ہیں, جو کہ 10% ہمارے بنتے ہیں. بھائی بالکل. اور دیکھیں نا, جو ہماری ٹیکسٹائل ہے وہ تو پوری دنیا میں ہماری کاٹن جو ہے وہ ہماری پہچان ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے. لیکن یہ جو تصویریں آپ لے کر آئی ہیں نا مناہل, وہی تو یہ بڑی زبردست لگ رہی ہیں, جو بالکل کلرڈ جو ہمارا یارن ہے, جو ہمارے دھاگے ہیں, وہ تو دیکھ کے. اچھا, جو ٹیکسٹائل کی فیکٹریوں کا وزٹ کبھی آپ نے کیا اس طرح کی کسی فیکٹری کا ایکچوئل وزٹ؟ نہیں. آپ نے کیا؟ بالکل. اور آپ وہاں پہ جائیں نا تو یقین جانیے وہ اتنا مزیدار پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ را سے لے کر دھاگے تک کا جو سفر ہے اور پھر دھاگے سے لے کے کپڑے تک کا جو سفر ہے, اس پورے سفر کو ایکسپیرینس کرنا یہ بہت دلچسپ ہے. That's nice. چلیں, اگر موقع ملا تو میں بھی ضرور کروں گی. بالکل بالکل. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ ہمارے کوئٹہ کے رہائشی ہیں اور ان کا نام طالب حسین ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بڑے مزے کی گیم کھیلتے ہیں. سو میں نے بھی اس کے بارے میں گیمز میں دیکھا تھا ٹو بی آنیسٹ, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ اصل میں بھی گیم ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس گیم کا نام ہے پارکور. کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ پارکور. یس. اچھا نہیں. اوکے. سو یہ بڑی ایک خطرناک گیم ہے اور وہ خطرناک گیم یہ ہے کہ آپ کو کسی سہارے اور سامان کے بغیر آپ نے بلند چھلانگیں مار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا ہے. اچھا اوکے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے طالب؟ یہ طالب ہیں اور یہ 9 سال سے یہ گیمز میں کھلاڑی رہے ہیں. ارے یہ تو کچھ اچھل رہے ہیں. یہ چھلانگ اوپر کی طرف ہے. بالکل. یہ آگے کی طرف ہے. بھائی کا بڑا سین ہے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گیم بہت خطرناک ہے اور اس کے اندر کھلاڑیوں کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بیکاز اوبیسلی آپ ہائٹ سے چھلانگ لگا رہے ہیں, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو آئی بلیو یہ سم ہاؤ ڈینجرس بھی ہے, لیکن ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ انسپریشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب طالب حسین سے آپ نے کرنا ہے رابطہ, یہ آپ کی ہے اسائنمنٹ. تصویروں میں مجھے نا صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی. ان سے منگواتے ہیں ان کی کوئی شوریل, ان کی کوئی ویڈیو. ٹھیک ہے نا, پرابیبلی کیا پتہ ان کا کوئی سوشل میڈیا بھی ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ مناہل آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ وہ اگر ہم ان کو ویڈیو کی صورت میں اگر اپنے ناظرین کو دکھائیں نا تو وہ زیادہ لطف آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ بہت ضروری ہے اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا ایک جدید دور ہے تو بہت فاسٹ فارورڈ دور, بہت ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن ہمارے سم ہاؤ انزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں ہماری بہت زیادہ ایک سم ہاؤ گرو کر چکی ہیں. تو اس کے اندر ہمارا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے. اس چیز کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ خبر ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا موڈ خراب ہو گیا ہے, ہم نے اپنے موڈ کو اپلفٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر ہیپی ہارمونز اجاگر کرنے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہے, خیر تو سب کے لیے, لیکن جو ان لوگوں کے لیے جو ایکسپریسو نہیں ہوتے, تو ان کے لیے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈائری لکھیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الفاظ سے پراپر طریقے سے ایکسپریس نہیں کر سکتے, لیکن ان کے رائٹنگ سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اگر وہ ڈائری لکھیں گے تو اوبیسلی اپنی پریشانی کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کریں گے, اپنے مسئلوں کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کریں گے. پھر دوسرا یہ آ جاتا ہے آپ گارڈننگ کریں, آپ سنگنگ کریں, اور ان سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ایک ہیپی ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے, جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, وہ ریلیز ہوگا.
اچھا تو تمام بات کا جو ایک لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم روٹین سے ہٹ کر کوئی ایک اپنی ہابی کو ڈسکور کریں, کوئی اپنی ہابی کو پرسو کریں, تو آبویسلی ہمارا اسٹریس لیول بہت کم ہو جائے گا. اچھا, گارڈننگ کی حد تک اور سنگنگ کی حد تک اور موسیقی کی حد تک تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ڈائری والا معاملہ ہے نا, یا واک پہ آپ چلے گئے, سیر کے لیے چلے گئے, کوئی آپ نے اپنی ہابی بنا لی, بالکل, لیکن جو یہ ڈائری والا معاملہ ہے اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ وہ ڈائری اگر کسی نے پڑھ لی بالکل, یہ تو پھر دیکھیں ہر چیز میں خطرہ, پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں. یہ جو آپ تصویریں اس وقت آپ دکھا رہی ہیں, یہ تو میرا ناشتہ ہے, یہ ناشتہ ہے نا جی, بالکل کلین قسم کا, اور ویجیٹیبلز اور ایگز. بالکل, لیکن اگر وہ ڈائری والی بات پہ واپس آتے ہیں, وہ ڈائری اگر ڈائری لکھوں گا تو میں تو لکھتے ہوئے بھی بڑا احتیاط کروں گا. آپ چھپا کے کہیں رکھیے گا نا, کہیں چھپا کے آپ نے رکھنی ہے تاکہ کوئی دیکھے نہ اسے. ایگزیکٹلی, لیکن پتہ نہیں آج کل کوئی ڈائری لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا. ہمارے وقتوں میں بالکل تو ڈائری کا بڑا ایک شغف ہوتا تھا, شوق ہوتا تھا. اب میرا خیال ہے وہ ڈائری والا سارا کام جو ہے وہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ منتقل کر چکے ہیں. جو میں نے کہنا ہے میں اپنے سوشلز پہ کہہ دوں. بالکل, لیکن آئی بلیو اٹس, مطلب اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائری لکھیں. اینڈ دا فنی پارٹ از کہ میں نے اپنے ابو کو بھی ڈائری لکھتے ایک ٹائم دیکھا ہے, اینڈ ایون وہ بھی اپنی جوانی میں ایک ٹائم پہ ڈائری لکھتے تھے, اور میں نے وہ دیکھی بھی تھی. تو پڑھی بھی تھی؟ نہیں, پڑھی نہیں تھی, لیکن ہاں دیکھی ضرور تھی. تم نے کہا نہیں یہ بھائی یہ پرائیویٹ چیز ہے, پرائیویٹ چیز ہوتی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں, تصویروں کی جانب بڑھتے ہیں. بالکل بالکل. عبداللہ چیمہ ہے, گاؤں ٹھٹھا داٹ تلوندی کچور والی, واہ, ضلع گجرانوالہ. ایک سیکنڈ, پہلے تو یہ نام اتنا زبردست ہے ان کے گاؤں کا, ذرا دوبارہ پڑھیے گا. گاؤں ٹھٹھا داٹ تلوندی کھچور والی, ضلع گجرانوالہ. واہ جی واہ. اور ان کا اپنا نام ہے عبداللہ چیمہ. تو چیمہ صاحب نے کیا بھیجا ہے جی, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. ارے واہ بھائی, یہ تو بہت ہی خوبصورت سڑک ہے اور بہت ہی خوبصورت درخت ہے. تو چیمہ صاحب ویری نائس, زبردست. یہ سن سیٹ ہو رہا ہے جی, درخت کی شاخیں کتنی اچھی ہیں, واہ بہت اچھا, بیوٹیفل, زبردست تصویریں بھیجی آپ نے چیمہ صاحب, ویلکم. حسنین بھکر سے ہیں, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. اوکے, بھکر والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. لو جی, حسنین کہہ رہا ہے کہ پھول نکل آئے ہیں, بہار کی آمد ہے, اور بھکر میں لگتا ہے سردیاں اب اپنے اختتام کی طرف ہیں. فوگ شوق کا سلسلہ ہوا ختم اور اب آ گئے پھول, اور کتنے یونیک پھول ہیں, واہ سبحان اللہ, بیوٹیفل. جلال ہیں کوٹ دیپال پور سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, دیپال پور والوں کو ہم ایک دفعہ پھر ویلکم کہیں گے. کچھ دن پہلے بھی ان کی تصویریں آئی تھیں, لیکن یہ کسی اور کی تھی. یہ جلال ہے. بالکل. اوکے جلال, یہ تو بہت پیارا گھر ہے بھی, وہ دیکھو ساتھ میں ہمسائے بھی ہیں اور خود بھی ہیں, اور یہ اسکول بھی جا رہے ہیں. آئی تھنک میں نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے. یہ میں نے بھی پہلے دیکھی ہے. مجھے لگتا ہے آمنہ اور ان کی ٹیم کو ہو گیا جرمانہ, یہ انہوں نے تصویریں دوبارہ شامل کر لی ہیں, یا مجھے لگتا ہے جلال نے کو آمنہ کو کوئی گفٹ شفٹ بھیجا ہوگا, کوئی سردیوں کا گجریلا شجریلا آیا ہے جو ہماری حلوہ گاجر کا. ہاں جی, گاجر کا حلوہ ہے جو پروڈکشن ٹیم نے کھا لیا اور مجھے اور منائل کو پتہ نہیں لگنے دیا. نہیں پتا ہمیں. ہاں جی. عبد الرحمان ہے ڈھرا والا چشتیاں سے. اوکے جی, چشتیاں والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. ارے یہ تو میرا بہت ہی پیارا دوست آ گیا. نام رکھوں جی, نام ہے جی ان کا پنکو. بلا کیوں؟ کیونکہ ان کے کانوں کے اندر ایک کلر آپ دیکھیں, وہ پنک کلر کا ایک شیڈ دے رہے ہیں, بالکل, اس لیے ان کا نام رکھا ہے پنکو. قبول فرمائیے. یس. حسین حیدر ہے مامو کانجن سے, انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے جو کہ کسی برتھ ڈے گفٹ کی ہے. اچھا جی, حسین یعنی آپ کے لیے ہوگا, آپ کے لیے بھائی. اچھا, گاجر کا حلوہ میرا برتھ ڈے گفٹ آیا. واہ جی واہ حسین, تھینک یو ویری مچ. اور امید ہے کہ آپ نے اس میں چینی کم ڈالی ہوگی. کیا پتہ گڑ ڈالو, کیا پتہ گڑ ڈالو, جو بھی ڈالو کم ڈالو, کیونکہ کم میٹھے کا جو میٹھا ہوتا ہے نا, اصل وہ میٹھا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میسیجز کی جانب پڑھتے ہیں, اور میسیجز بڑے مزے مزے کے, اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ میسیجز ہیں. تو بھائی احمد علی ہیں میاں والی سے, انہوں نے آپ کو جو میسیج بھیجا ہے وہ شعروں سے بھرپور ہے اور شاعری سے بھرپور ہے. وہ یہ ہے کہ خواہشوں کے سمندر کے سب موتی آپ کا مقدر ہوں, پھول چہرے پھول لیجے آپ کے ہمسفر ہوں. ہیپی برتھ ڈے سر. سچی چاہتوں کا کوئی بھی تول نہیں ہوتا, کچھ رشتے ایسے ہیں جن کا مول نہیں ہوتا. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. حسنین حیدر مامو کانجن سے کہتے ہیں, توثیق, ابھی ہم نے تصویریں بھی دیکھی. بالکل. توثیق سر ہیپی برتھ ڈے, آپ ہمیں کب کیک کھلائیں گے؟ کافی دنوں سے آپ ہمیں شو میں شامل نہیں کر رہے, آپ اس لیے ہمیں کوئی گانا سنائیں لیکن اپنی آواز میں.
آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ بالکل مطلب چینل چینج کر دیں اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ فٹافٹ بریک پہ چلے جائیں؟ بھائی کیوں مطلب شو کا لیول اچھا بھلا اتنا اوپر جا رہا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں میں گانا سناؤں اور ایک دم سے ڈراپ کر کے ریٹنگ نیچے آ جائے؟ تو یہ خطرہ میں مول نہیں لے سکتا، لیکن سالگرہ کی مبارک آپ نے دی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کے میسیجز تو جناب اکثر شامل ہوتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل۔ عامر جہانگیر ساہیوال سے کہتے ہیں توثیق سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام، میری بیٹی شانزے نرسری کلاس میں پڑھتی ہے، آپ کے شو کے لیے اکثر ضد کرتی ہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا اور میری جو چھٹی کرا دیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا جب آپ واپس آؤ گے تو توثیق سر کا شو دوبارہ لگ جائے گا اور آپ دیکھ لینا، اب آپ ہی اس کو سمجھائیں، وہ آپ کی ہر بات بہت غور سے سنتی ہے۔ شانزے میری پیاری دوست، میری پیاری بیٹی، پہلی بات ہے شاباش، آپ کو ضرور شو دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سکول جانا زیادہ ضروری ہے، اور سکول سے واپس آ کے شام کو 4 بجے پی ٹی وی ہوم پہ ہمارا شو ریپیٹ ہوتا ہے، بالکل۔ آپ نے وہاں پہ یہ شو دیکھنا ہے، آپ کو کارٹون بھی ملے گا اور توثیق انکل کی ساری باتیں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے شانزے؟ گڈ۔ اور شانزے آپ نے ایک ڈرائنگ بنا کے مجھے بھیجنی ہے، پھر وہ میں دکھاؤں گا ٹی وی پہ، اوکے۔ نورین ہے ملیر کینٹ سے کہتی ہیں آپ کا وزن کم کرنا ہم سب کے لیے انسپریشن ہے، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ نورین تھینک یو ویری مچ، بالکل میں خود بھی اپنے آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں 50 دن میں یہ ساری ٹرانسفارمیشن کر دوں گا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ when there is a will there is a way۔ ہر کام دنیا میں کرنے کے لیے یہ اور یہ، ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن، اگر آپ صرف اپنا پیشن استعمال کریں گے اور ذہن کو استعمال نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی، اگر آپ صرف جناب لاجک سے کام لیں گے اور وہاں پہ دل کا پیشن، عشق، محبت شامل نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ تو لاجک اور عشق ان دونوں کا کمبینیشن ہو تو وزن کم کرنا کیا، آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ سید محمد جعفر پنان وال سے کہتے ہیں، اچھا پنان وال، یہ بڑا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے، نام ہے ان کا سید محمد جعفر۔ جعفر، آپ ذرا تھوڑا سا ایک تو ہمارے تلفظ کی تصحیح کیجئے اگر ہم نے ادائیگی میں کوئی غلطی کی ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کس صوبے میں، کہاں، کس ڈسٹرکٹ میں، کہاں، کس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ میں نے اس گوٹ گاؤں کا نام پہلی بار سنا ہے، اور اس کی خاصیت بھی بتانی ہے۔ خاصیت بھی بتائیں، بالکل ٹھیک، اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے، ہمیں روز کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے۔ جی بالکل، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس شو کی روایت جو کہ 1988 سے شروع ہوئی، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا یہ فلیگ شپ بریکفسٹ شو ہے جو تارڑ صاحب نے شروع کیا، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، مناہل کے لیے، ہم سب لوگ جو اس شو سے جڑے ہیں کہ ہم اس روایت کے امین ہیں جو کہ تارڑ صاحب، قرۃ العین صاحبہ، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم نے تو ان سے سیکھا، ہم ان جیسا بول پائیں، ان جیسا سوچ پائیں، اس کا 50% بھی سوچ پائیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ لیکن آپ اس شو کو پسند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ مناہل، تھینک یو ویری مچ، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے بریک کے بعد جانا ہے، اور بریک کے بعد آپ کو لے کر جانا ہے پی ٹی وی کراچی سینٹر کی اس کہانی کی طرف جو کہ ڈرامے کی کہانی ہے، اور اس میں ایسے ایسے یادگار ڈرامے ہیں، ایسے چہرے ہیں، ایسے پروڈیوسرز ہیں، ان کا ایسا کام ہے کہ جس کو شاید میرے اور ہارون کے لیے آج کی اس نشست میں آپ تک پہنچانا ممکن نہ ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے، وقت کے ساتھ تھوڑی فائٹ کریں گے۔ تیار ہو جائیے، چائے یا کافی بنا لیجیے یا گرین ٹی، اور اس بریک کے بعد ہم انجوائے کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کراچی سینٹر کے ڈراموں کی کہانی کو۔